الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفروا اللہ ورسولہ من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشهد انہم لکاذبون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم رؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واولاد سیدنا مولانا محمد وآباء سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو سورہ براءت سورہ توبہ کی آیات کی روشنی میں قرآن کریم کا مطالعہ جاری و ساری ہے۔ آج بھی اسی حوالے سے عرض کریں گے۔ آج ہماری گفتگو کا آغاز 106 نمبر آیت کریمہ سے شروع ہوتا ہے اور اس تسلسل میں آگے انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ اس سورہ برات کے نزول میں جو بنیادی چیزیں تھیں وہ یہ تھی کہ چونکہ یہ صورت مکمل نازل ہوئی ہے اور مکمل یک لخت نازل ہوئی ہے غزوہ تبوک کے بعد، یعنی 9 سنی ہجری کے بعد۔ اس سورہ کریمہ کے اندر تھوڑا سا ایک پس منظر تھا اس کے نزول کے مقاصد میں، وہ یہ تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو من میں کھوٹے ہیں، پلید ہیں، ان کے دل کے اندر رجس ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے جس وقت ریاست مدینہ کی بنا رکھی یا اس سے پہلے آپ نے آغاز فرمایا اقامت دین کے لیے اس کائنات کے اندر کردار دیا، تو اس وقت جو مد مقابل تحریکیں کھڑی ہوئیں اور مزاحمتیں ہوئیں، اللہ کا رسول پہلے صبر و استقرار کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد رفتہ 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 اسلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ترقی عطا فرمائی، پھر اسلام ایک قوت بنی، پھر آس پاس کی جو قوتیں تھیں وہ اسلام کے مد مقابل آ کر اسلام کے مزاحم ہوئیں۔ تو اس دوران حالات کی جو بھی نفسیات تھیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے اپنی نبوی بصیرت کے ساتھ ان کے ساتھ نمٹا اور اپنی تعلیمات کو جاری رکھا۔ اس دوران کچھ قبائل ایسے تھے جو مد مقابل نہیں آئے، لڑے نہیں، ان کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے، عہد و پیمان تھا قیام امن کے لیے، اور پھر ان قبائل کے جو حلیف تھے، حلفاء تھے، ان کے ساتھ معاہدے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاہدے کی پاسداری میں اپنا کردار دیتا ہے، اس پر تاریخ گواہ ہے، لیکن مد مقابل جو کفار تھے، مشرکین تھے،
یا منافقین تھے، یہود و نصارہ تھے، انہوں نے دیکھا اسلام کی روز افزوں ترقی کو، تو انہوں نے اپنے کیے ہوئے معاہدوں کو توڑنا شروع کر دیا، بدعہدی شروع کر دی اور مسلمانوں کو نقصان دینا شروع کر دیا۔ جہاں کہیں بھی ان کو موقع ملتا وہ مسلمانوں کو نقصان دیتے۔ تو رفتہ رفتہ حالات اس طرح صورتحال اختیار کر گئے کہ کفار مشرکین یہود و نصارہ کی پلیتی جو ہے وہ سامنے آ گئی۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب، بد عہد کا معاہدہ کل عدم ہوتا ہے۔ معاہدہ تب معاہدہ ہوتا ہے جب طرفین سے اس کی پاسداری کی جائے، لیکن اب چونکہ یہ بد اتوار لوگ، بد کردار لوگ معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہے اور آپ کے غلاموں کو نقصان دیتے ہیں، گاہے گاہے کہیں مورچے لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی کوئی صورت کبھی کوئی صورت کبھی کوئی صورت، تو اس لیے آپ دو ٹوک اعلان کر دیں، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر اللہ بریء من المشرکین ورسولہ۔ اللہ اس کا رسول براءت کا اعلان کرتا ہے، ان معاہدوں کو منسوخ کرتا ہے جو معاہدے تمہارے ساتھ کیے ہوئے تھے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ تم اس میں بد عہد نکلے، لہذا پہل تم نے کی ہے، اب اس کا مواخذہ بھی تمہارے ذمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب قرآنی آیات ان معاہدوں کو منسوخ فرما دیا تھا۔ اب براہ راست تو کفر میں ٹکر لینے کی کوئی ہمت نہ رہی، انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، کلمے پڑھے اور کلمہ پڑھ کر کلمے والوں کے ساتھ مل گل گئے، اور ان کی سیکریسیاں جو ہیں اور ان کی جو دفاعی سرگرمیاں تھیں ان کو لیک آؤٹ کیا، اور جناب والا منافقت کی، جگہ جگہ جا کر نقصان دینے کے لیے بظاہر وہ کلمہ گو نظر آتے لیکن اندر سے وہ کافر ہوتے تھے، لہذا کفار کو جا کر وہ سیکریسیاں بھی آؤٹ کرتے اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کے نقصان پر وہ اپنی حمایت بھی کفار کے ساتھ دیتے وغیرہ۔ اس حد تک یہ آگے چلے گئے کہ انہوں نے مسجد بنائی، مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے، اسلام کو نقصان دینے کے لیے، بانی اسلام کو نقصان دینے کے لیے مسجد بنائی۔ حالانکہ مسجد مشرک نہیں بناتا، کافر نہیں بناتا، لیکن انہوں نے بنائی، یہ منافقین نے بنائی، مولانا صاحبان نے بنائی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس مسجد کو بیان فرمایا ہے اسی سورۃ توبہ کی آیات میں، فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا۔ اب اللہ تعالیٰ کے کلمات طیبات ذرا سماعت فرمائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، مسجد کا مقام کا اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، کیا بدبخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی اور مسجد درار بنائی، شرارت گاہ، نقصان پہنچانے کی جگہ، درار کہتے ہیں نقصان پہنچانے کی جگہ۔ اللہ اکبر۔ وکفرا، اور کفر کا گھر بنایا، وتفریقا بین المؤمنین، اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے مسجد بنائی، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور مورچہ بنایا اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے ساتھ لڑنے کا۔ اللہ اکبر۔ من قبل، پھر کہا کیا، بلا یحلفن ان اردنا الا الحسنى، حلف دیا، قسم اٹھائی کہ ہمارا ارادہ صرف نیکی کا ہے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہ ہے میرے حبیب یہ جھوٹے ہیں، یہ مولانا صاحبان، یہ حاجی، یہ نمازی
یہ پارسا، یہ مہربان جھوٹے ہیں۔ اے اللہ مسجد تو مومن بناتے ہیں، یہ فرمایا مسجد وہ ہوتی ہے جہاں تیرے احترام کی حرمت کا لحاظ رکھا جائے، تو میرے حبیب جو مسجد تیرے ہی خلاف بنائی جائے وہ مسجد نہیں ہے، وہ شرارت گاہ ہے، اور اس کا جو تصور ہے وہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، وہ مسجد نہیں ہے، وہ کفر کا گڑھ ہے، وہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کا باعث ہے، اور وہ ارصاد، اور وہ ارصاد ہے، یعنی وہ مورچہ ہے کفر کا، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کا مورچہ ہے۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا الْحُسْنَى، منافق کی ایک یہ بھی صورت ہے کہ وہ نیکی کی دعوت کی طرف دیتا ہے لیکن اس کے من میں پلیدی ہوتی ہے، حلف بار بار قسمیں اٹھاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس عمل کو بھی اپنے پاک کلام کے اندر بیان فرما کے نشاندہی کر دی کہ جس مسجد میں تکریم مصطفیٰ نہیں ہے، تعظیم مصطفیٰ نہیں ہے، حرمت مقام نبوت نہیں ہے، وہ مسجد نہیں ہے، وہ شرارت گاہ ہے، مسجد اضطرار ہے۔ اور یہ ابو عامر شخص جو زمانہ جاہلیت کے اندر نصرانی راہب ہو گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ آپ نے کس دین کی دعوت دی؟ آپ نے فرمایا میں دین ابراہیم کی دعوت دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی ابراہیمی ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ اپنا راگ الاپتا رہا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے دامن میں تو قرآن ہے، تیرے دامن میں کیا ہے؟ تو یہ مسجد جب بنائی تو ان میں نیت کیا تھی؟ ان کی نیت یہ تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیں گے، وہ ایک نماز پڑھیں گے اور کہیں گے کہ اس میں برکت ڈالیے، تو اس وقت پھر ہم مسلمانوں کو برگلائیں گے اور یہاں مسجد کے ٹائٹل پر جمع کریں گے، اللہ کے نام پر، رسول کے نام پر، اور رسول اللہ کی مخالفت کے لیے ہم کام کریں گے۔ یہ بات اس بنیاد پر مسجد بنائی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو مسجد نہیں کہا بلکہ شرارت گاہ کہا ہے، کفر کا گڑھ کہا ہے، اور مسلمانوں کے درمیان فرقہ ڈالنے کے لیے مورچہ کہا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ تھوڑا سا غور کریں گے تو بہت سارے حقائق نظر آ جائیں گے۔ یعنی جس مسجد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلاف ورزی اور آپ کی عظمت کے خلاف باتیں اور آپ کے وقار کے خلاف باتیں ہوں تو اللہ تعالیٰ خدا ہو کر اس مسجد کو مسجد نہیں کہتا۔ آج ہم ہر مسجد کا ٹائٹل مسجد کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں۔ بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، آپ کے مقام کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، بلکہ ان کو مذہبی شعار بنا کر بیان کیا جاتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ گئے منافقین کہ آئیے جی مسجد کا افتتاح کرنا ہے۔ اس نے اتفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت غزوہ تبوک کی تیاری کر چکے تھے اور روانگی ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تو میں اللہ تعالیٰ کے اس امر پر اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، جا رہا ہوں تبوک پر، تبوک سے واپسی کے بعد ایسا ہوگا۔ یہ لوگ انتظار میں رہے، لوگوں کو برگلاتے رہے اور ساری جوڑ توڑ کا انہوں نے ساری سرگرمی جاری رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح و نصرت اور کامیابی کے ساتھ، کامرانی کے ساتھ واپس فرمایا، اور آپ نے آتے ہی حسب وعدہ مسجد کے افتتاح کے لیے اپنے نبوی ارادے کا اظہار فرمایا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت پر قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب لا تکن فیہ ابدا، اس مسجد میں پاؤں بھی نہیں رکھنا کبھی قیامت تک۔ اے اللہ یہ مسجد ہے، مسجد ہے۔ فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، یہ مسجد نہیں ہے، شرارت گاہ ہے۔ میرے محبوب جس حرم میں تیری چاہت نہیں ہے، جس حرم کے اندر، جس مسجد کے اندر
تیرے وقار کی بات نہیں ہے، تجھے تیری عظمتوں کو برداشت نہیں کیا جا رہا، وہ مسجد نہیں ہے، وہ کفر کا گڑھ ہے، گڑھا ہے کفر کا۔ لا تقم فیہ ابدا، اس میں کبھی نہیں جانا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، اس مسجد میں جاؤ جو پہلے دن سے ہی تقوی کی بنیاد پر کھڑی کی گئی تھی۔ کیوں؟ وہ مٹی، گھٹا اور اینٹیں، روڑے، ان سے بنی ہوئی مسجد ہے، اس میں تقوی کہاں ہے؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے اس سے سالت تقوی، اس کی بنیاد ہی تقوی پر ہے۔ تو اینٹ گارے کے اندر تو تقوی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ دراصل جن لوگوں نے اس مسجد کو بنایا تھا ان کے من میں تقوی کا نور تھا۔ وہ اصحاب رسول علیہم رضوان اپنی وفا کی عظمتوں میں اتنے بلند تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے عمل کو بنائے مسجد قرار دیا ہے، ان کے خلوص کی حرمت کو بنائے مسجد قرار دیا ہے۔ مسجد اسس علی التقوی من اول یوم، پہلے دن سے ہی وہ مسجد تقوی کا معیار ہے اور تقوی والوں نے بنائے ہیں۔ احق ان تقوم فیہ، زیادہ حق ہے کہ آپ اسی میں ٹھہریں، کیونکہ اس مسجد کو بنانے والے عاشقان مصطفیٰ تھے، رسول اللہ کے غلام تھے اور صادق الیقین صحابہ تھے۔ یہ منافقین نے بنائی ہے میرے حبیب، منافقین کی مسجد کا حکم ہی نہیں رکھتی۔ یہ بات آج بھی معیار ہے۔ جس مسجد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم کا تصور نہیں ہے، وہ 1000 ایکڑ پر بھی بن جائے تو بھی وہ مسجد درار ہے۔ جس مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم نہیں ہے، آپ کی عظمت کا وہاں تصور نہیں ہے، یقین نہیں ہے، وہ سونے کی بنا دی جائے تو بھی مسجد درار ہے۔ اور جس مسجد کے اندر عشق مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ اور توقیر مصطفیٰ کے جذبے ہوں، وہ کچی اینٹوں کی بھی بنی ہوئی ہو اور اس میں پھوڑ بچھے ہوئے ہوں، تو وہ اس سے سالت تقوی کی مسجد ہے، عظمت والوں کی مسجد میں رسول اسی مسجد میں جائیں گے جس میں صاحبان عرفان رہتے ہیں، صاحبان عشق رہتے ہیں، صاحبان عظمت رہتے ہیں، صاحبان یقین رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس مسجد والوں کی حرمت کو بیان فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، میرے محبوب اس مسجد میں بڑے پاک باز لوگ رہتے ہیں، وہ طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ ایک تو ہے نا ظاہری طہارت اور ایک ہے باطنی طہارت۔ ظاہری طہارت اعضائے وضو کو دھو لیا جائے، غسل کر لیا جائے، طہارت ہے۔ باطنی طہارت یہ ہے کہ من میں مصطفیٰ کے علاوہ کوئی اور خیال آئے نہیں ہے، یہ باطنی طہارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتوں اور تکریم کے علاوہ کوئی احساس ہی نہ ہو، یہ من کی طہارت ہے۔ رجال یحبون ان یتطہروا، میرے حبیب بلند بخت ہیں وہ لوگ جو پاک ہیں، جو طہارت کو محبت محبوب رکھتے ہیں، وہی مرد ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ ایسے پاک بازوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو میرے حبیب آپ اس مسجد میں جائیں۔ یہ مسجد قباء شریف کا معاملہ ہے یا مسجد نبوی شریف کچھ روایتوں کے مطابق ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، میرے حبیب جس مسجد کی بنیاد تقوی پر ہو اور اللہ کی رضا پر ہو، وہی بھلائی کا خزانہ ہے۔ امن اسس بنیانہ علی تقوی علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم، یا وہ مسجد جس کی بنیاد جو ہے وہ جہنم کے گڑھے پر، کنارے پر بنائی گئی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، لفظ بڑے سادے ہیں لیکن حقائق بڑے اس کے اندر کشیدہ ہیں۔ آپ تجربات کی دنیا میں اتر کر دیکھ لیجیے، ہر مسجد مسجد ہے؟ نہیں، مسجد وہی مسجد کا حکم رکھتی ہے جس کے بنانے والے رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں، اور جس کے بنانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے نہیں ہیں، وہ کعبہ کا امام آ جائے، بیت المعمور کا خطیب آ جائے تو وہ مسجد نہیں ہے۔ یہ میں خیال آرائی سی بات نہیں کر رہا، قرآن کریم کی روشن آیات کی روشنی بیان کر رہا ہوں۔ بنائی تو انہوں نے بھی مسجد ہے اور بنی یہ بھی مسجد ہے۔ یہ بنانے والا ابو عامر
جو من کا پلید تھا، اور انہوں نے چندہ جا کے وہاں مکہ سے بھی چندہ لیا، ابو سفیان وغیرہ سے بھی چندہ لیا۔ ہاں، بڑی عجیب سی بات ہے۔ فرمایا یہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ کے نور پر رکھی گئی ہے، اہل محبت نے رکھی ہے، یہ اللہ کی رضا کے زیادہ قریب ہے۔ اور جو مسجد جس کی بنیاد علی شفا جرفن، ایک گڑھے پر ہے، ہارن فنہار بہ فی نار جہنم، جو ہی وہ گڑھا گرتا ہے فوراً اس کے اندر وہ مسجد بھی گئی اور مسجد والے بھی گئے۔ یہ جس طرح دریا کٹاؤ لگاتا ہے نا، دریا کے پانی کا تیز بہاؤ کٹاؤ کرتا ہے، زمین کے یعنی نیچے کا حصہ وہ اپنے کٹاؤ کی صورت میں، اپنے بہاؤ کی تیزی کی صورت میں وہ کاٹتا رہتا ہے، تو ایک تودہ سا اوپر بچ جاتا ہے۔ جب تک وہ تودہ کھڑا رہتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ بالکل صحیح سالم ہے یہ چیز، لیکن حقیقت میں وہ نیچے سے کھوکھلا ہوتا ہے، پانی اس کو ختم کر دیتا ہے۔ جو ہی کٹاؤ زیادہ ہوتا ہے اور اس کے نیچے کی سطح کمزور ہوتی ہے تو وہ تودہ نیچے گر پڑتا ہے، پانی میں بہہ جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ مسجد اسی طرح اس تودے پر بنی ہوئی ہے جو پانی کے کٹاؤ سے اتنا کمزور ہے کہ جو ہی وزن آیا اس میں گر گیا۔ البتہ اس تودے کا تسلسل جو ہے وہ پانی کے بہاؤ کی صورت میں ہے، لیکن جس چیز کی اللہ تعالیٰ نشاندہی فرما رہے ہیں یہ جہنم کے کنارے پر ہے، تو جو ہی اس پر یہ نمازی داخل ہوں گے، جو ہی اس پر امام صاحب داخل ہوں گے، جو ہی اس پر کوئی مقتدی داخل ہوں گے، تو فی الفور جناب وہ جہنم کے آگ کے دریا میں مسجد بھی بہہ جائے گی، نمازیں بھی بہہ جائیں گی۔ یہ بات ضابطے کے طور پر ناظرین آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ جس مسجد میں ادب مصطفیٰ نہیں، اس وقت بھی وہ اسی پیمانے میں ہے جس پیمانے کا تصور قرآن دے رہا ہے، وہ جہنم کے کنارے پر بنی ہوئی ہیں، خواہ وہ مکے میں ہیں، خواہ وہ مدینے میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں۔ جن مسجدوں میں ادب مصطفیٰ کی عظمت نہیں ہے وہ مسجدیں جہنم کے کنارے پر بنی ہوئی ہیں، اور وہ جہنم میں بہہ جائیں گی، نمازی بھی بہہ جائیں گے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کسی ظالم قوم کو۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے بڑے صاف انداز میں حقائق کھول کر بیان فرما دیے ہیں۔ فرمایا لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، وہ تعمیر جو بنی ہوئی ہے، بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم، اللہ اکبر، وہ تعمیر جو چنی ہوئی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، اس سے بڑے صاف الفاظ اور کہاں سے میں لاؤں؟ تو یہ تعصب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو تعصب ہے منافقین کا، جو آج بھی موجود ہے، اور یہ نہیں کہ آج یہ لوگ نہیں ہیں، آج موجود ہیں۔ ظاہری وضاقتہ بڑی مومنانہ ہے، بڑی نیک، بڑے پارسا، لیکن من میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت وہ خیالات رکھتے ہیں، وہ مذہبی تصورات رکھتے ہیں کہ مجھے نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر غضب نازل ہو جائے کہ میں باتیں کروں۔ اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے۔ اس لیے ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس مسجد کو مسجد کا تصور نہیں بیان کیا جو مسجد رسول اللہ کے ادب کے خلاف بنتی ہے، اور جن مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ادب کی عظمتیں موجود ہے، وہ کچی مٹی کی کیوں نہ ہوں، وہ ریت کے ٹیلے پر کیوں نہ ہوں، جیسی بھی ہیں، سادی سی سادی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میری رحمت انہی پر نازل ہوتی ہے اور میرا فضل و احسان انہی کے حوالے سے ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے منافقین کے رویے کو بیان فرمایا کہ منافق جو ہے مد مقابل تو براہ راست اب آنے کے لیے ہمت نہیں رکھتا، اب یہ کیا کرے گا؟ مسلمانوں کا روپ دھارے گا، کلمہ پڑھے گا، دین پڑھے گا، دینی تعلیمات حاصل کرے گا، اور جناب والا بڑا بڑا شان و شوکت کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرے گا، بڑا مخلص بن کر پیش کرے گا، لیکن وہ بن کر پلیت ہے، وہ نقصان دے گا۔ وہ مسجد میں جائے تو بھی نقصان ہے، خانہ کعبہ میں آئے تو بھی نقصان ہے، جہاں کہیں جائے اس کا چونکہ رویہ ہی بددیانتی پر مشتمل ہے، منافقت کا ہے، لہذا وہ کسی بھی صورت میں قابل اعتماد نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، یہ بنیان یہ چیزیں کھٹکتی رہتی ہیں ان کے دلوں کے اندر۔ اور پھر حیرت والی بات یہ ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہماری مسجد میں آؤ، کرو کیا بھائی؟ رسول اللہ کی گستاخی سیکھو۔ رسول اللہ یہ نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ اس طرح کے معاملات بھی ہمارے بر صغیر کے اندر موجود ہیں۔ دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کے گھر میں آؤ، بھائی سکھانا کیا ہے؟ اللہ کے دین کی باتیں سکھانی ہے نا، لیکن وہاں سکھانا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ بے ادبی کے تقاضے سکھانے ہیں، بے ادبی کے معاملات سکھانے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس امت کو بچایا ایسے وحشیوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کھول کر یہ چیز بیان فرما دی ہے کہ مسجد وہی ہے، وہی مسجد کے حکم میں ہے جس کے بنانے والے یا جس میں نماز پڑھنے والے وہ دل رکھتے ہوں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور جس میں یہ نہیں ہے وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے، کہیں بھی ہو، خواہ مکہ المکرمہ میں ہو، خواہ مدینہ المنورہ میں ہو، کیونکہ یہ مسجد درار بھی مدینہ ہی کی سرزمین پر بنائی گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسے قبول نہیں فرمایا۔ تاہم یہ رویہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ منافق مسجد بھی بناتے ہیں لیکن ان کی مسجد کا حکم نہیں رکھتی۔ مسجد وہی ہے جن کو تقوی والے بناتے ہیں، جن کو محبت والے بناتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ۔ اب آگے اللہ تعالیٰ صاحبان ایمان کی حرمت کو بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا کمال کے ہیں بندے جو اللہ سے سودا کر رہے ہیں۔ اے اللہ کس چیز سے؟ فرمایا میری جنت خرید رہے ہیں۔ اے اللہ کس کے بدلے؟ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے بدلے میں اللہ کی جنت خرید رہے ہیں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ فیقتلون، کبھی مارتے ہیں، ویقتلون، اور کبھی شہید ہوتے ہیں۔ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ نے ان کی عظمت کا وعدہ اور حق جو ہے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے۔ تورات کے سینے میں بھی ان کی حرمت موجود ہے، انجیل کے صفحات کے اندر کی بھی موجود ہے، قرآن تو ویسے ہی بیان کر رہا ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ میرے حبیب فاستبشروا، اسے بشارت دو، اسے بشارت دو، خوشخبریاں دو، ببیعکم الذی، اس سودے کی بایعتم، جو تم یہ کر رہے ہو، وذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی فوز عظیم ہے۔ التائبون العابدون الحامدون، میرے حبیب جو اس طرح کے بندے ہیں جو اللہ کے پیار میں اتر جاتے ہیں، جو تیری چاہتوں میں ڈوبے رہتے ہیں، جو تیری اطاعت کے نور میں مست اور الست رہتے ہیں، میرے حبیب یہ کمال کے بندے ہیں، یہ اللہ کی جنت کو خرید رہے ہیں۔ اب کتنی قیمتی ہے جنت یار! یہاں اگر لاہور کی سرزمین میں آپ ماڈل ٹاؤن کے اندر ایک مرلہ جنت کا، ایک مرلہ جگہ کا خریدیں تو کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں، اس کو بنائیں تو پھر تو اربوں روپے لگ جاتے ہیں۔ یہ تو یہاں کا ماحول ہے، تو جنت کی سرزمین جو ہے وہ کتنی خوشبودار ہے، کتنی قیمتی ہے۔ ہاں جی، یہاں ہم کروڑوں اربوں روپے دے کر ایک چھوٹا سا کوٹھا بناتے ہیں، وہاں ہمارے لیے محلات تیار ہیں اور حد نگاہ تک وہ وسعتیں ہیں ان محلات کی،
تو دیا کیا ہے؟ ایک مٹھی جو اور ادھر جنت۔ اللہ اکبر، یہ ہے خدا کے سودے، یہ ہے وحدہ لا شریک کی عظمت کہ خلوص کی بنیاد پر اگر اس کے حضور کو ایک گٹھلی بھی پیش کرتا ہے تو اللہ جنت کا سودا کر دیتا ہے۔ دراصل وہ دی ہوئی جنس کی قدر نہیں ہے، وہ فرط جذبات جو من میں محبت خدا کے موجزن رہتے ہیں اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجزن رہتے ہیں، انہی جذبات کی تکریم میں اللہ تعالیٰ اپنی جنت عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ کمال کے بندے ہیں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ جو اللہ سے سودا کر بیٹھتے ہیں میرے حبیب، یہ کمال کے بندے ہیں، ان کے 10-11 مرتبے ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ التائبون، وہ اللہ کی حضور رجوع کرنے والے ہیں، اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، اللہ کی خاطر اپنی جانیں دینے والے ہیں، مال کا نذرانہ، اولاد کا نذرانہ دینے والے۔ التائبون العابدون، ان کے فرط جذبات میں اس کی عبادت کا سرور ہے اور کچھ نہیں ہے۔ الحامدون، ان کے ہر احساس تمنا میں اللہ کی حمد کا نور ہے اور کچھ نہیں ہے۔ السائحون، اور وہ اللہ کی رضا میں بھوکے تسے رہے ہیں اور روزے رکھ رہے ہیں۔ الراکعون، وہ اللہ کی عظمت کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ الساجدون، وہ سجدہ ریز ہیں۔ الآمرون بالمعروف، ان کی حرکات و سکنات کیا ہیں؟ جب بھی وہ بولتے ہیں تو نیکی کا حکم دیتے ہیں، والناہون عن المنکر، اور جب بھی وہ روکتے ہیں تو بدی سے روکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ والحافظون لحدود اللہ، ان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ کتنی حدود ہیں خدا ذوالجلال کی؟ حدود اللہ، یہ تو ہر بندہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن حرمتوں کا تقدس بیان فرمایا، ان حرمتوں کی تکریم کرنا یہ بھی حدود اللہ میں شامل ہے۔ ہر عظمت کی تکریم کرنا یہ حدود اللہ میں شامل ہے، اور اپنی شرم کی حفاظت کرنا یہ حدود اللہ میں شامل ہے، اور مسلمانوں پر ہاتھ نہ اٹھانا یہ حدود اللہ میں شامل ہے، مسلمان کو گالی نہ دینا یہ حدود اللہ میں شامل ہے کہ والحافظون لحدود اللہ، والحافظون لحدود اللہ، یہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرے حبیب جو ان مرتبوں سے گزر کر آئیں تو پھر ان کے لیے بشارت بنتی ہے۔ وبشر المؤمنین، ان صاحبان ایمان کو بشارت کا نور عطا کر دو، ان پر رحمت اور کرم کر دو، ان پر فضل اور احسان کر دو، ان پر جود اور کرم کر دو۔ میرے حبیب وہ اللہ کی بشارت کے نور میں ہیں۔ اس سے بڑی کیا عظمت ہے کہ وہ ہمہ وقت اللہ کی طرف ان کے دل لٹکے رہتے ہیں اور اللہ کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں، اور اس کی رضا کی خاطر وہ روزے کے نور میں اترے رہتے ہیں، رکوع میں جھکے رہتے ہیں، سجدوں کی حرمت میں جھکے رہتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے رہتے ہیں، برائی سے روکتے رہتے ہیں، اور اللہ کے حدود کی حفاظت میں وہ اپنا کردار دیتے ہیں۔ عظیمت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ وہ ٹھہرے رہتے ہیں۔ وہ کہیں آنکھ بھر کر کہیں جھانکتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے سامنے حسن محمدی کے جلوے ہیں۔ وہ حرام سمجھتے ہیں کہ حسن یار سے ہٹ کر کسی اور طرف توجہ کی جائے یا کسی اور احساس کو خیال کی دنیا میں اتارا جائے۔ محبوب یہ کمال کے بندے ہیں، انہی کے لیے بشارت ہے، انہی کے لیے کامیابیاں ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ پر راضی ہیں، اللہ ان پر راضی ہو گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب بندوں کی خوبیوں کو، خصوصیتوں کو بیان فرمایا ہے، اور فرمایا ہم سر بازار اپنی جنت کا سودا کر رہے ہیں، ایک مٹھی برابر جو لیتے ہیں اور جنت عطا کر دیتے ہیں۔ اے اللہ، جنت اتنی مہنگی ہے، فرمایا اس کی مٹھی کے حجم کو تکتے ہو، اور دل کے اندر جو سمندر ہے میری چاہتوں کا، موجزن ہے جو دریا ہے ٹھاٹھیں مار رہا ہے اخلاص کا، کیا اس کا جائزہ نہیں لیتے؟ اس کا خیال تمہیں نہیں آتا؟ ہم تو سودا اس بنیاد پر کرتے ہیں، ورنہ کہاں جنت کی خوشبودار مٹی اور کہاں یہ 4 کوڑیاں، ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ لیکن تکتے نہیں، دینے والا کون ہے، آنے والا کون ہے؟ کبھی حضرت بلال کھڑا ہے میدان میں سوداگر بن کر، کبھی صہیب رومی کھڑا ہے، اور کبھی حضرت جناب والا مقداد کھڑے ہیں، اور کبھی حضرت زید بن حارثہ کھڑے ہیں۔ اس طرح کے لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے
اپنے مولا سے اپنی جنت کے حقدار بن رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جن آیات کریمہ نے یہ ایک واضح روشن حقیقت بیان فرما دی ہے کہ وفادار کون ہیں اور غدار کون ہیں، وفاداروں کے لیے کیا ہے اور غداروں کے لیے کیا ہے۔ غدار مسجد بھی بنائے تو بھی مردود ہے، وفادار مٹھی برابر جو خرچ کر دے تو محبوب ہے۔ بس اتنا ایک فرق ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، ہماری صورتحال اب اس وقت بڑی سنگین ہے، ہم اپنے حالات میں بڑے سنگین حالات کا شکار ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اپنی عظمت رفتہ کی طرف توجہ نہیں کر رہے۔ یہی قرآن پاک بندوں کی پذیرائی کر رہا ہے، ان کی حرمت کو، ان کے اوصاف کو بیان کر رہا ہے، ان کے کمالات کو بیان کر رہا ہے، ان کی شخصیت کو، ان کے اخلاق کے نور کو، ان کی اخلاص کی عظمتوں کو اللہ تعالیٰ آیات کی روشنی میں بیان کر رہا ہے۔ بھئی کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ بندے اس بلندی پر تھے کہ ان کے سامنے صرف اللہ کی رضا کا نور تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہتوں کا سرور تھا، اور کچھ نہیں تھا۔ زندگی میں انہوں نے اور جو کچھ بھی کمائی کی ہے وہ سارے کا سارا اثاثہ رسول اللہ کے پیار کی حرمت میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی حرمت میں ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم غور کریں اپنے گرد و پیش سے لے کر اپنی ذات تک، اپنے ماحول تک، اپنی خلوتوں میں، اپنی جلوتوں میں، کہ ہم خدا سے کتنا پیار کرتے ہیں، دین کے ساتھ کتنے وفادار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ کتنے وفادار ہیں۔ اگر ہماری وفاؤں کا رخ رسول اللہ کی ذات کی طرف ہے تو ہم انہی آیتوں کا معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہی نہیں کہ ایک رویے کا تقدس بیان کر کے وہیں کتاب کو ٹھپ دیا، نہیں، فرمایا ان راہوں پر گزرو گے جدھر وہ ہیں، الحقنا بہم ذریتہم، تمہیں بھی ہم ادھر ہی ملا دیں گے، تمہیں بھی وہی مرتبہ مقام عطا کر دیں گے۔ لیکن آؤ تو صحیح، آج ہمارے رویے اس حسن کردار کی حرمت سے خالی ہیں، آج ہماری فکر اس تمنا ذوق کی حرمت سے خالی ہے، آج ہمارے دلوں کے ظرف خالی ہیں اس جذب و جنون کی مستی سے، جو جذب و جنون زمانہ صحابہ علیہم الرضوان میں تھا، زمانہ رسالت میں تھا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی کا آپ ورق الٹ کر دیکھیے، ہر احساس وفاؤں کا ایک آپ کو سمندر ملے گا، اور اس وفا کی عظمت میں جو ایثار، جو قربانیاں، جو محبت، جو سرشاریاں وہاں محسوس ہوتی ہیں، کاش ان کا عشر عشیر بھی اس امت کو آج میسر آ جائے اور یہ امت اس عشر عشیر میں ڈھل جائے، تو میں پورے یقین سے کہتا ہوں یہ اسلام کی غلبے کی صدی ہے اور اسلام کی حرمت اور عظمت کی صدی ہے۔ لیکن اس راہ پر چلنے کے لیے جو لوگ دشواری محسوس کر رہے ہیں وہ اللہ سے ڈر جائیں۔ آج کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اس وقت بے سر و سامانی ہے، حالات کی سنگینی اتنی ہے کہ پینے کے لیے پانی نہیں ملتا اصحاب رسول کو، وہ اونٹوں کے پیٹ چاک کر کے ان کے پیٹوں میں جو پانی ذخیرہ ہوتا ہے اس سے وہ اپنی پیاس بجھایا کرتے تھے۔ اس راہ سے ہم میں سے کوئی گزرا ہے یا کوئی گزر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسی چیز کو بیان فرمایا ہے۔ اور پھر جو چیز انتہائی قابل غور ہے، لغزشیں انسان کی نیچر کے اندر موجود ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر لغزش کو عادت بنا لیں، نہیں، لوٹ آئیں جس طرح یہ لوگ لوٹ آئے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوا فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم۔ لوٹ آؤ نا جس طرح یہ لوٹ آئے تھے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، یہ تین لوگ تھے جو رہ گئے تھے، سستی کر کے نہیں گئے، لیکن اصحاب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب تک واپس تشریف لائے تو استقبال کے لیے یہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر آپ اپنا عذر بیان کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ پھیر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تبوک پر جانا اللہ کا امر تھا، تم لوگوں نے اللہ کے امر میں سستی کی ہے، لہذا جب تک اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کوئی رو رعایت کا حکم نہیں آتا تب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے سوشل بائیکاٹ کرتا ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا
ادھر پوری جہان نے منہ پھیر لیا، رشتے ٹوٹ گئے، ان صحابہ کی عورتیں گھروں سے چلی گئیں، بچے چلے گئے، رشتہ داریاں ختم ہو گئیں، اور یہ 50 دن تک یہ بائیکاٹ رہا ہے۔ اور قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی، کوئی شخص ان کو منہ نہیں لگاتا تھا، بلانا گوارا نہیں کرتا تھا، ان کے سلام کا جواب کوئی نہیں دیتا تھا۔ یہ مسجد میں جاتے تو لوگ ان سے منہ پھیر لیتے، یہ سر بازار کسی کے سامنے آتے تو وہ رخ پھیر لیتے، حتیٰ کہ ان میں سے ایک صحابی اپنے چچا کے بیٹے کے باغ میں گئے، وہ وہاں گوڈی کر رہے تھے، تو انہوں نے آتے دیکھا تو باغ کی جو فصیل تھی، دیوار تھی، اس کا دروازہ بند کر دیا کہ یہ وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا باعث بنا ہے، منہ پھیر لیا۔ تو پھر اس صحابی نے چھلانگ لگا کے دیوار کو عبور کیا اور اپنے چچا زاد بھائی کے سامنے جا کر کھڑا ہو کر کہتا ہے السلام علیکم۔ وہ ادھر سے منہ ہٹا کر دوسری طرف کر لیتا ہے، پھر وہ دوسری طرف آ کر کہتا ہے السلام علیکم، پھر وہ منہ ہٹا اپنا پھیر لیتا ہے، چاروں طرف منہ پھیر کر جناب والا وہ سلام کرتا ہے ادھر ادھر سے آ کر، لیکن وہ صحابی اسے جواب نہیں دیتا، تڑپ کر بولتا ہے، کہتا ہے کہ کیا میں تیرے چچا کا بیٹا نہیں؟ کیا میرا تیرا خونی رشتہ نہیں؟ کیا میرا تعلق نہیں؟ کیا میری تیرے کے ساتھ کوئی تعلق کی عصمت نہیں؟ اس سارے تسلسل کے اندر جو بات بطور خاص ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مخلص لوگوں کو پذیرائی عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ منافق لوگوں کو رسوائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کا نور عطا فرمائے اور رسوائی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ اگلی نشست کے اندر ہم پیش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔